حضرت، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے اس حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، قرآن نے روزے کا جو اصل مقصد بیان کیا ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ سے روزے کا اصل مقصد معلوم ہوتا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ اکثر ناظرین سنتے ہوں گے، تقویٰ کا لفظ سنتے ہوں گے، یہ متقی ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علماء تشریف فرما ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس کا باب ہے مجلس فی قولہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس باب میں وہ تقویٰ کی کچھ تعریفات، کچھ ڈیفینیشنز لکھتے ہیں۔ وہ کیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تجھے جانے سے منع کیا ہے وہاں اللہ تجھے نہ دیکھے، جہاں اللہ نے تجھے جانے سے منع کیا ہے وہاں اللہ تجھے نہ دیکھے، اور جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تجھے غیر حاضر نہ پائے۔ یہ تقویٰ کا ایک معنی جو حضور غوث الاعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین سے میں نے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھ دیا۔ اور آپ دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے دور لے جائے اس سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے وہ اس نیت سے کرے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور انسان کے ہر جسم کے ہر عضو کے بھی آداب ہیں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی قیامت کے دن ان کے احوال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان کہاں استعمال ہوا، کان کہاں استعمال نہیں ہوا، ہاتھ کہاں استعمال کرنا تھا، کہاں استعمال کیا گیا، آنکھوں کا کہاں استعمال ہونا تھا، کہاں استعمال کیا گیا، طاقت کہاں استعمال کرنی تھی، کہاں استعمال کی گئی، فہم، علم، صلاحیت، توانائی، طاقت، دولت، الغرض ہر وہ شے جس کا استعمال ہے اس کا ایک ادب ہے، ہر عضو جس کا استعمال ہے اس کے اوپر حکم ہے اور اس کا ایک ادب ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے ہر شے کے استعمال کے ادب کو بجا لانے کا نام تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان تقویٰ اللہ، بے مجموعہ شک، آداب ہے، بے تقویٰ شک، مجموعہ آداب آداب بے ہے۔ شک۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اکثر ما يدخل الجنہ التقویٰ وحسن الخلق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی پاور اتنی ہے، جن کی تاثیر اتنی ہے کہ جن کی بدولت، جن کے سبب لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ دو اعمال ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کریں گی۔ پہلی چیز فرمایا تقویٰ، یعنی پرہیزگاری، برائی سے بچنا۔ اب وہ برائی خواہ خیال کی ہو، عمل کی ہو، ارادے کی ہو، ہر قسم کی برائی سے بچنا یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کریں گی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جس سے تقویٰ کی اہمیت واضح ہوتی ہے، حضرت نواس بن سمان اس کے راوی ہیں۔ آپ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک، فرمایا نیکی یہ ہے کہ خوش اخلاقی، اچھے اخلاق یہ نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کے دل یا آپ کے سینے میں چبھن رہتی ہے، جس سے آپ جو ہے وہ ڈسٹربنس فیل کرتے ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں، تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور اس سے بچ جانے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ تقویٰ ہے۔ ہے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء